عام طور پہ تقدیر کے بارے میں ہمارا یہی نظریہ ہے کہ زندگی میں جو کچھ اچھا یا برا ہوتا رہتا ہے ہم اس پہ تقدیر کا نام دے رہے ہوتے ہیں کہ جی مقدروں میں یہی لکھا تھا، نصیبوں میں یہی لکھا تھا، اور اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ اور زیادہ تر تو دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جو بری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں نا ان کے لیے تقدیر کا لفظ زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ ملکی حالات خراب ہیں تو ملک کی تقدیر ہے، ایک کسی کے ذاتی حالات خراب ہیں تو یہ اس کی ذاتی تقدیر ہے، اور اسی طرح کسی کے ساتھ کچھ برا ہو گیا تو یہ جی اس کے مقدروں میں ایسے ہی لکھا تھا، اس کے نصیبوں میں ایسے ہی لکھا تھا۔ اس پر تاریخ کے اندر ایک فرقہ قدریہ بھی گزرا ہوا ہے جنہوں نے اس پر تھوڑی سی بات شروع کی تھی تو ان کو اس فرقے کا نام دے دیا گیا تھا۔ سم ہاؤ یہ بحث ہوتی رہتی ہے کہ کیا انسانوں کے پاس مکمل اختیار موجود ہے سارا کچھ کرنے کا، یا سارا کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ یہ دو طرح کے اختیارات ہیں۔ تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا علامہ صاحب تقدیر کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں، وہ تقدیر کے بارے میں ہمیں کیا بتاتے ہیں، انہی کے کلام کو ہم تھوڑا بہت ڈسکس کریں گے اور انہی سے ان کا نظریہ سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ جی پہلا شعر جو ہے یہ ہم لائے ہیں بال جبریل سے، اور اس میں آپ کو یاد ہوگا ایک نظم ہم نے ڈسکس کی تھی ابلیس کی مجلس شورا۔ اس میں جو ابلیس ہے وہ اپنے چیلوں کو کہہ رہا ہے کہ میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا، اور میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنون۔ یہ شعر ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ جو تقدیر کا سبق ہے نا یہ ابلیس کا سکھایا ہوا ہے۔ یعنی علامہ صاحب کا نظریہ کیا ہے کہ تقدیر کا سبق ہمیشہ ابلیس یعنی مایوسی کا سکھایا ہوا ہے، کسی مایوس بندے کا یا کسی مایوس انسان کا پیدا کردہ یہ فلسفہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں ہونے والے سارے برے واقعات کو تقدیر کا نام دے کر اس پر کچھ نہ کریں۔ تو وہ اگر آپ کو وہ نظم یاد ہو، نہیں بھی یاد تو دوبارہ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ جس میں ابلیس اپنے چیلوں کو کہہ رہا ہے کہ میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا۔ دیکھیں دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جو عام زندگی سے اندر زندگی گزار رہے ہیں، دوسرے وہ ہیں جو بہت اچھے سیٹلڈ ہیں معاشی طور پر اور بڑی آسانیوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ علامہ صاحب نے ان کو نادار اور منعم میں تقسیم کیا ہے۔ منعم یعنی انعام یافتہ، اور نادار یعنی جن کے بس میں بہت کم وسائل ہیں۔ تو یہ جو نادار جو ہیں، جن کے وسائل کم ہیں، جن کی انکم کم ہے، وہ اپنے آپ کو یہ کہہ کے مطمئن کر لیتے ہیں کہ ہمارے نصیبوں میں ہی اتنا تھا۔ تو یہ جو غربت پر رضامندی ہے، یہ جو ناداری پر رضامندی ہے، یہ علامہ صاحب کے مطابق ابلیس کا سکھایا ہوا فلسفہ ہے۔ تو ایک طرف تو وہ غریبوں کو یہ سکھا دیتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے تقدیر سے ہو رہا ہے، اور دوسری طرف جو منعم ہیں جن کے پاس وسائل زیادہ ہیں ان کو سرمایہ داری کا جنون دے دیتا ہے۔ وہ مزید انویسٹمنٹس کرتے ہیں، یعنی ایک گھر بنا لیا تو دوسرا بنائیں گے، دوسرا بنا لیا تو 10ویں تک بھی پہنچیں گے، ایک فیکٹری بنا لی تو 10ویں تک بھی پہنچیں گے۔ یعنی یہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے سرمایہ داری کا۔ ہم ایک پلاٹ خریدتے ہیں تو ہم دوسرے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ تو اس سے ہوتا کیا ہے، وہ منعم یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو میں انویسٹمنٹس کیے جا رہا ہوں، یہ جو میں اپنی ایکسپینشن کیے جا رہا ہوں، میں اس کی وجہ سے اور منعم ہو رہا ہوں۔ تو اس کو اتنا جنون دے دیتا ہے وہ کہ وہ اپنی سرمایہ داری کے جنون میں اس میں آگے بڑھتا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف نادار ہیں جو اپنی ناداری کو تقدیر سمجھ کے چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ایسے معاشرے میں امیر اور غریب کے درمیان فرق جو ہے وہ زمین آسمان تک پہنچ جاتا ہے، اور یہی شیطان کا اصل پروگرام تھا۔ تو یہ علامہ صاحب نے ابھی تو صرف انٹروڈکشن دیا ہے کہ جو تقدیر کا سبق ہے یہ ابلیس کا سکھلایا ہوا ہے۔ آگے چلتے ہیں اسی سلسلے میں۔ ہو تیرے بیاباں کی ہوا تجھ کو گوارا، یہ نظم ہے، اگر آپ اس کو بعد میں پڑھنا چاہیں، بڈھے بلوچ کی نصیحت۔ یعنی ایک بلوچ ہے جو اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ہو تیرے بیاباں کی ہوا تجھ کو گوارا، اس دشت سے بہتر ہے نہ دلی نہ بخارا۔ یعنی وہ بلوچ اپنے بچے کو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تجھے اپنے اس بیاباں کی ہوا راس آ گئی، تو نے اس کو برداشت کر لیا، اس میں رہنا سیکھ لیا، تو پھر اس ڈیزرٹ سے نہ دہلی بہتر ہے جو پورے ہندوستان کا اس وقت کا دارالخلافہ تھا، اور نہ بخارا بہتر ہے جو پرشیا کا سینٹر ہب تھا۔ یعنی اپنے آپ کو ماحول میں اتنا سٹرونگ اور ایڈجسٹ کر لو کہ تمہیں دلی اور بخارا کی کوئی کمی محسوس نہ ہو۔ تو
تو آگے کہتے ہیں کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. اب یہ تقدیر پر اب انہوں نے بات کی کہ پوری قوم کی تقدیر کس کے پاس ہے. ہمارے ہاں کہہ دیا جاتا ہے کہ جی وہ فلاں لیڈر آتا ہے, وہ فلاں مسئلہ حل کر دے گا تو بس جی قوم سنور جائے گی. لیکن علامہ صاحب کی آئیڈیالوجی کے مطابق افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. Every individual plays a significant role. جب سارے انسان ذاتی طور پر اس قوم, اس ملک کی بہتری کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں تو ملک کی تقدیر بدلتی ہے. وہ کسی لیڈر کے آنے سے نہیں بدلے گی, وہ کسی معجزے کے انتظار سے نہیں بدلے گی. علامہ صاحب نے سمپل کہہ دیا ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. یہ عام آدمی کے ہاتھ میں ہوتی ہے. اور آگے اس کو نا وہ ایک پریکٹیکل مثال سے واضح کر رہے ہیں. وہ جیسے کہتے ہیں نا پنچ لائن جو ہے کہ محروم رہا دولت دریا سے وہ غواص. غواص کہتے ہیں غوطہ خور کو, جو ڈائیو لگاتے ہیں اور لمبی لمبی ڈائیوز لگاتے ہیں دریاؤں اور سمندروں کے اندر. تو کہتے ہیں محروم رہا دولت دریا سے وہ غواص, یعنی دریا کے اندر جو اصل دولت ہے, جو اس کا اصل مزہ ہے, اس کے فلو کو جو فیل کرنا اور اس کے اندر جو اپنی اسٹرینتھ کو ٹیسٹ کرنا ہے, ایسا غواص جو ہے وہ اس سے محروم ہی رہے گا. کیسا غواص؟ کرتا نہیں جو صحبت ساحل سے کنارہ. یعنی جو ساحل چھوڑنے کو تیار ہی نہیں ہے, اسے کیا مزہ محسوس ہوگا زندگی میں کہ دریا کے اندر کیا چل رہا تھا, کیونکہ وہ تو اپنے ساحل کے کمفرٹ زون سے نکلنے کو تیار ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو شاہ جی ہم یہاں تک پہنچے ہیں کہ یہ علامہ صاحب کی بیسک آئیڈیالوجی ہے کہ جو بندہ, یعنی وہ غوطہ خور کی مثال دے رہے ہیں کہ اگر ایک بندے نے غوطہ ہی نہیں لگایا دریا میں تو اسے کیا پتا چلے گا کہ دریا کے اندر کیا مزہ ہے, اس کا فلو کیا ہے. جی جی. تو علامہ صاحب اس تقدیر کے قائل ہیں جو غوطہ خور غوطہ لگانے کے بعد فیل کرتا ہے. ساحل پہ کھڑے ہو کے سمندر کے بارے میں فلسفہ بیان کرنے والے کے فلسفے کی کوئی ویلیو نہیں ہے علامہ صاحب کے مطابق. یہ تقدیر کا کانسیپٹ ہے ان کا. چلیے آگے وہ فرماتے ہیں کہ پابندی تقدیر کے پابندی احکام. وہ کہتے ہیں دو طریقے ہیں, یا تو آپ تقدیر کی پابندی کو مان لیں کہ جناب جو کچھ ہونا ہے وہ تقدیر سے ہونا ہے, تو اس سے تو پھر نیک آدمی بھی, یعنی فرعون بھی تقدیر کا پابند ہے, وہ اپنی فرعونیت کرنے میں بھی تقدیر کا ہی پابند ہے, اور موسیٰ اپنی کلیمی کرنے میں بھی تقدیر کا پابند ہے. ان دونوں میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا. تو علامہ صاحب چوائس دے رہے ہیں کہ کرنا کیا ہے, پابندی تقدیر کرنی ہے یا پابندی احکام کرنی ہے. تو آگے کہہ رہے ہیں یہ مسئلہ مشکل نہیں اے مرد خرد مند. یعنی جس بندے کے اندر عقل ہے اور وہ سوچنا جانتا ہے, اس کے لیے یہ کوئی مسئلہ مشکل نہیں ہے کہ اس نے تقدیر کا پابند رہنا ہے یا احکامات الہی کا پابند رہنا ہے. کیسے؟ وہ کہتے ہیں ایک آن میں 100 بار بدل جاتی ہے تقدیر. یعنی اٹ از پاسبل کہ ایک سیکنڈ میں 100 ٹائمز انسان کی تقدیر بدل رہی ہو, یا ایک لمحے کے اندر 100 دفعہ اس کی تقدیر بدل جائے. اور اس کی مثال ایسے دیتے ہیں کہ ہے اس کا مقلد ابھی ناخوش ابھی خرسند. یعنی جو اس بات کو مانتا ہے سمجھتا ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ وہ زندگی میں اتنا ناخوش بھی رہا ہوتا ہے اور اتنا ہنس بھی رہا ہوتا ہے. تو اگر تقدیر میں رونا تھا تو وہ ساری زندگی رو رہا ہوتا, وہ کبھی ہنستا نہ, اور تقدیر میں ہنسنا تھا تو وہ ساری زندگی ہنستا رہتا, کبھی روتا نہ. جبکہ یہ لمحوں کے اندر ہوتا ہے کہ آپ ایک لمحے میں رو رہے ہوتے ہیں تو اگلے ہی کسی لمحے میں ہنس بھی رہے ہوتے ہیں. اور آگے کہتے ہیں کہ تقدیر کے پابند نباتات و جمادات. یعنی تقدیر کے پابند تو یہ پودے, درخت, پہاڑ, دریا, یہ چیزیں ہیں. ان کو آپ کہیں یہ تقدیر کی پابند ہیں تو شاید میں مان لوں. تقدیر کے پابند نباتات و جمادات. مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند. تو مومن جو ہے وہ تقدیر کا پابند نہیں ہوتا. وہ اگر اپنے اوپر پابندی لگاتا ہے تو وہ صرف یہ کرتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے کام کروں گا, جو بھی کروں گا زندگی میں اپنی ایفرٹ کے ساتھ کروں گا, صرف اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق کروں گا. وہ فیملی مین بھی ہوتا ہے, وہ بزنس مین بھی ہوتا ہے, وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ بھی ہو سکتا ہے, وہ ایک لیبر بھی ہو سکتا ہے. سارے وہی کام کرے گا جو عام طور پہ بھی اس نے زندگی میں کرنے ہیں, لیکن اس کا طریقہ کار احکامات الہی کے اکارڈنگ ہوگا. اور جو بالکل تقدیر کے پابند ہیں وہ نباتات و جمادات ہوتے ہیں. جی ہم واپس آتے ہیں. تو تقدیر کے پابند نباتات و جمادات. تو علامہ صاحب کے مطابق یہ جو درخت, پودے, پہاڑ, جنگل, دریا, یہ تقدیر کے پابند ہو سکتے ہیں.
انسان جو ہے وہ تقدیر کا پابند نہیں ہے، ہاں وہ اپنے کام کرنے میں احکامات الہی کا پابند ہے. یہ علامہ صاحب کا فلسفہ ہے. آگے چلتے ہیں. اب یہاں تھوڑا سا علامہ صاحب ان کانسیپٹس کو کرٹیسزم کرتے نظر آتے ہیں. وہ کہتے ہیں اسی قرآن میں ہے اب ترک جہاں کی تعلیم، جس نے مومن کو بنایا مہو پرویں کا امیر. یعنی مہو پرویں یعنی آسمان اور ستاروں کو مسخر کرنے کی طرف جو کتاب راغب کرتی تھی نا، یعنی جس کتاب نے انسانوں کو یہ سبق دیا تھا عرب کے ڈیزرٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پوری کائنات مسخر کر دی ہے، تم آؤ اور مسخر کر لو. یعنی اتنا موٹیویٹ کرتی تھی جو کتاب، اس کی تفاسیر ہم نے ایسے لکھ دی ہیں کہ اب ہم نے اس میں ترک جہاں، یعنی بس دنیا چھوڑ دو، اس دنیا میں ہمیں کیا لینا دینا، جو کچھ ملے گا آخرت میں ملے گا، اس لیے دنیا تمہاری یہ جہنم جیسی بھی ہے تو اس پر صبر کر لو اور ایسے ہی زندگی گزار لو. تو وہ یعنی بیچارے افسوس کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں کہ جس نے مومن کو بنایا مہو پرویں کا امیر، یعنی دوسرے مصرے کو کبھی آپ پہلے پڑھیں سیکوینس کو سمجھنے، یعنی وہ کتاب جس نے مومن کو آسمان اور ستاروں کے اوپر بٹھا دیا تھا، امیر بنا دینا، کہ وہ کتاب نے انہیں یہ موٹیویشن دی کہ تب کے اندر ہم نے ایسی تفسیریں لکھ چھوڑی ہیں جو کہتی ہے جی رہنے دو، دنیا کو کیا کرنا ہے، یہ دنیا تو کافروں کے لیے ہے اور ہم اس دنیا کو بالکل چھوڑنے، جو لوگ کمتر زندگی گزار رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ دنیا تو چھوڑنے کے لائق ہے، یہاں کچھ نہیں رکھا ہوا. تو یہ حال کر دیا گیا اس کتاب کا. آگے اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ تن بتقدیر ایک کانسیپٹ ہے جس کے مطابق ہر چیز تقدیر پر چھوڑ دی جاتی ہے. تو تن بتقدیر ہے آج ان کے عمل کا انداز. اب یہ جو ترک جہان والی تعلیم ہے نا، اس کا رزلٹ کیا نکلا ہے کہ آج سارے لوگ جو ہیں وہ تن بتقدیر ہو چکے ہوئے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں بس جی مقدروں میں ایسے ہی لکھا تھا، تو ان کا عمل بھی اس کے مطابق ہو گیا ہے. وہ کوئی کام کرنے لگتے ہیں، اس میں چھوٹی سی مشکل آئے تو اس کو وہیں چھوڑ دیتے ہیں کہ جی میرے تو نصیبوں میں یہی لکھا تھا. تو تن بتقدیر ہے آج ان کے عمل کا انداز، تھی نہاں جن کے ارادوں میں خدا کی تقدیر. یعنی پہلے یہی لوگ وہ تھے کہ جو خدا نے لکھا تھا یہ جا کے معاشرے میں اور سوسائٹی میں اور سٹیٹس کے اندر کر کے دکھا دیتے تھے، ایسی ریاستیں بنا دیتے تھے جہاں احکامات الہی لاگو ہو رہے ہوتے تھے. یعنی جو خدا کی ڈیفائن کردہ تقدیر تھی وہ ان کی ول پاور کے اندر آ گئی تھی. یہ اتنے الائنڈ تھے اس بک کے ساتھ. لیکن آج ان کا یہ حال ہے کہ وہ اس بک تو دور کی بات، وہ زندگی میں چھوٹے سے لے کر بڑے علمیت تک ہر چیز کو تقدیر کا نام دے دیتے ہیں. اور اب اس طرح ہمارا حال ہو گیا. وہ آخر میں ایکسپلین کر رہے ہیں کہ تھا جو نا خوب بتدریج وہی خوب ہوا. یعنی یہ چیزیں جو بری سمجھی جاتی تھیں، اپنے آپ کو تقدیر کا پابند بنا کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا اور اس کو رضائے الہی کا نام دے دینا، اس کو منشائے الہی کا نام دے دینا، ان ساری چیزوں کو. تو تھا جو نا خوب، یعنی یہ کتنی بری چیزیں تھیں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا اور خود نہ کھڑے ہونا اور کہنا جی اللہ کی یہی مرضی تھی. نا خوب یعنی بہت برا تھا جو نا خوب بتدریج وہی خوب ہوا. کہ گزرتے گزرتے اب تو یہ جناب بڑی اچھی بات سمجھی جانے لگی ہے کہ فلاں بندہ جی ہر چیز میں اللہ کی رضا. یہ ہمارے ہاں کا جو سحر زدہ صوفیزم تھا، اس نے یہ بات سکھا دی لوگوں کہ ہر چیز رضائے الہی ہے. تو اس سے عوام مطمئن ہونا شروع ہوگی ساری بری چیزوں کے اوپر. تو یعنی اس کو اب خوب سمجھا جانے لگا کہ راضی بر رضا ہونا، اس کو ایک ڈیزگنیشن عطا کر دی کہ فلاں صاحب راضی بر رضا ہو چکے ہیں. یعنی اس کو اتنا خوب بنا دیا گیا اس برے ترین کانسیپٹ کو علامہ صاحب کے مطابق. اور یہ کیوں ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. کہ جب ذہن، سوچ اور ریاست غلام ہو جائے تو پھر قوموں کا ضمیر ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ بری چیزوں کی تعریفیں کر کر کے انہیں اپنا لیتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اس کو چھوڑنے کے لیے انرجی ہی نہیں بچی. ان کے اندر وہ ول ہی نہیں ہے کہ وہ اسے چھوڑ دیں اور اس سوسائٹی اور اس ٹرینڈ اور اس ریچول کے اگینسٹ کھڑے ہو جائیں. اس لیے ان کے پاس چوائس یہی رہ جاتی ہے کہ وہ اسی ریچول کی تعریف کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہے کانسیپٹ علامہ صاحب کے نزدیک تقدیر کا. اب یہ دیکھیں جی کیا کہتے ہیں تقدیر کے بارے میں. وہ کہتے ہیں مرد بے حوصلہ کرتا ہے زمانے کا گلہ.
کہ جن کے اندر حوصلہ ہی نہیں ہے ان غلط رسومات کے اگینسٹ کھڑے ہونے کا، ان غلط عقائد کے اگینسٹ کھڑے ہونے کا، ان غلط روایات کے اگینسٹ کھڑے ہونے کا. کھڑا ہونا تو دور کی بات ہے، صرف بولنا تک لوگ گوارا نہیں کرتے. اب تو ہمارا یہ حال ہو گیا شعوری طور پر. وہ کہتے ہیں کہ جو بے حوصلہ قومیں ہوتی ہیں نا، یا جو لوگ ہوتے ہیں، ان کا کام ہے وہ صرف شکوے کرنے پہ لگے رہتے ہیں. یہ دیکھیں فلاں چیز خراب ہے، ملک میں کرپشن بہت ہے، لوگوں میں نفسا نفسی آ گئی ہے، رشتہ دار کا احساس نہیں کرتا، دوست کا احساس نہیں کرتا. جس کے پاس آپ بیٹھیں گے نا وہ آپ کو شکوہ کرتا نظر آئے گا. تو کہتے ہیں مرد بے حوصلہ کرتا ہے زمانے کا گلہ. تو جن کے اندر کریج ہی نہیں ہے ان چیزوں کے اگینسٹ کھڑے ہونے کی، وہ آپ کو شکوے کرتے نظر آئیں گے. لیکن جو بندہ حر کے لیے نشتر تقدیر ہے نوش. لیکن جو بندہ حر ہوتا ہے نا، بندہ حر دو معنوں میں استعمال ہو سکتا ہے یہاں پہ. ایک اشارہ وہ واقعہ کربلا کی طرف جاتا ہے جہاں حر یزید کی فوج میں تھا. تو اگر اس کی تقدیر یزید کی فوج میں تھی تو وہاں تو وہ تعداد زیادہ دیکھ رہا تھا، وہاں تو وہ سارے وسائل اور سارے بینیفٹس بھی دیکھ رہا تھا. تو وہ تو اس کو اپنی تقدیر سمجھ کے اس پہ مطمئن ہو سکتا تھا. لیکن اس نے حق کے لیے اس میجورٹی کو اور اس بینیفٹ والی لائف کو چھوڑا اور ایک مشکل ڈیسیژن کرتے ہوئے ایک کم تعداد والے گروہ کو جوائن کیا جہاں موت بھی یقینی نظر آ رہی تھی. تو بندہ حر جو ہوتا ہے اس کے لیے تقدیر کیا ہوتی ہے؟ وہ کہتا ہے تقدیر کا تیر اس پہ اثر ہی نہیں کرتا، یعنی کیونکہ وہ ذہنی طور پر آزاد ہوتا ہے. اور حر ویسے بھی اس کا لفظی مطلب بھی آزاد ہی ہے. تو بندہ حر یعنی اگر آپ اس کو اس حر سے لنک نہ کریں تو بھی مطلب سیم رہتا ہے، یعنی وہ آزاد بندہ، آزاد خیال بندہ جس کا شعور آزاد ہو چکا ہو. تو بندہ حر کے لیے نشتر تقدیر ہے نوش. تو جو بندہ آزاد ہو چکا ہوتا ہے ذہنی غلامی سے، وہ تقدیر کو کسی کھانے میں نہیں لاتا، وہ تقدیر کے تیروں کا اس پہ اثر ہی نہیں ہوتا، کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے میں اپنی تقدیر خود بدل سکتا ہوں. تو یہ علامہ صاحب نے کمپیئر کیا ہے کہ یا لوگ بے ہوتے ہیں اور یا لوگ بندہ حر ہوتے ہیں. اور بندہ حر کے لیے تقدیر کوئی معنی نہیں رکھتی، وہ اپنی تقدیر خود بناتا ہے. یہ ایک بڑی خوبصورت نظم ہے جی علامہ صاحب کی کہ ابلیس و یزداں. اس میں ابلیس کی یزداں فارسی زبان میں خدا کو کہا جاتا ہے، جس کو ہم اللہ کہتے ہیں. تو ان کے کچھ ڈائلاگز ہیں آپس میں. تو ابلیس کہتا ہے اے خدائے کن فکاں مجھ کو نہ تھا آدم سے بیر. تو کہہ رہا ہے اے خدائے کن فکاں، یعنی اے میرے خدا، ابلیس بول رہا ہے کن فکاں، جب تیرے کہنے سے پوری کائنات بن رہی ہوتی ہے نا. تو کہہ رہا ہے خدائے کن فکاں مجھ کو نہ تھا آدم سے بیر، کہ وہ جو آدم کو سجدے والی حکایت ہے، جو سٹوری ہے، اس پر یہ بات ہو رہی ہے. تو بعد میں ابلیس کے اور خدا کے ڈائلاگز علامہ صاحب نے اپنی زبانی لکھے ہیں. تو وہ ابلیس اب خدا کو کہہ رہا ہے کہ مجھے تو آدم سے کوئی لڑائی نہیں تھی، نہ میرا اس سے کوئی جھگڑا تھا، نہ اس سے کوئی دشمنی تھی. تو اپنے خدا کو کہہ رہا ہے کہ میرا آدم سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. آہ وہ زندانی نزدیک و دور و دیر و زود. تو کہہ رہا ہے کہ یہ آہ یعنی افسوس کر رہا ہے کہ وہ جو مجھے نزدیک اور دور اور دیر اور زود، یعنی مجھے آپ نے نزدیک سے دور اور قریب سے دور یا طاقتور سے کمزور، یعنی دو چیزوں کے درمیان بہت زیادہ گیپ ہونا. یعنی وہ جو میں نے تاریکی دیکھی ہے نا، میرا تو آدم سے کوئی بیر ہی نہیں تھا، تو مجھے کس چیز کی سزا ملی نا، یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے. تو میری اس سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، نہ میں اسے اس سے پہلے جانتا تھا، تو پھر میرے لیے یہ سب کیوں نا. یہ ابلیس نے ایک شکوہ کیا ہے یزداں سے. تو آگے وہ کہتا ہے ابلیس کے حرف استکبار تیرے سامنے ممکن نہ تھا. کہتا ہے یہ کیسے پاسبل ہے کہ تیرے سامنے میں تکبر کروں، یعنی یہ کوئی پاسبل ہو سکتا ہے بھلا کہ تکبر کا لفظ میں تیرے سامنے بولتا. ہاں مگر تیری مشیت میں نہ تھا میرا سجود. اب اپنی اس حرکت کو جسٹیفائی کر رہا ہے کہ تو نے ہی میرے ڈیزائن میں رکھ دیا تھا کہ میں آدم کو سجدہ نہ کروں. یعنی دیکھیں اب ابلیس کر بیٹھا ہے جو کرنا تھا، اور اس کی جسٹیفیکیشن کیا دے رہا ہے کہ مجھے آدم سے کوئی دشمنی نہیں تھی، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ تکبر کا لفظ میں تیرے سامنے بولوں. کیوں؟ کیونکہ تو نے ہی میرے نصیبوں میں لکھا تھا کہ میں آدم کو سجدہ نہ کروں، اس لیے یہ سب کچھ ہوا.
تو یہ وہ جو نصیب اور تقدیر کا کانسیپٹ ہم لوگوں کا ہے نا، یعنی عوام الناس جس کو تقدیر سمجھتی رہتی ہے، وہ ابلیس اپنی زبانی بھی کہہ رہا ہے کہ میرے سے بھی یہ سجدہ اس لیے نہیں ہوا کہ میری تقدیر میں لکھا تھا کہ میں نے نہیں کرنا. یعنی تیری مشیت، یعنی اللہ تعالیٰ کے قانون کے اندر پہلے سے طے شدہ تھا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، اور تیرے سامنے تکبر تو ہو ہی نہیں سکتا تھا. تو اس لیے یہ تیرے کرنے یا تیرے کہنے کی وجہ سے میرے سے ایسا ہوا ہے. یہ ابلیس نے الزام لگایا ہے یا جسٹیفائی کیا ہے اپنے عمل کو. تو اس پر اب یزداں اسے جواب دیتا ہے بڑا خوبصورت. خدا یعنی پوچھ رہا ہے ابلیس کو کہ کب کھلا تجھ پر یہ راز انکار سے پہلے کے بعد. اب یہ جو ابلیس نے کہا ہے کہ جو کچھ میں کرتا ہوں وہ تیری مرضی سے کرتا ہوں، تو خدا اس کو پوچھ رہا ہے کہ یہ جو بات تجھے پتہ چلی ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، یہ تجھے پتہ کب چلا؟ یہ تجھے وہ سجدہ کرنے سے پہلے پتہ تھا یا بعد میں پتہ چلا ہے؟ یعنی آپ اس سوال کی کبھی امپورٹنس دیکھیں نا، کہ اگر اسے پہلے سے پتا تھا، فرض کریں یعنی اگر اسے پہلے سے ہی پتا تھا کہ ہونا ہی یہ ہے، تو پھر ڈائلاگز نہیں ہو سکتے تھے نا، کہ وہ جو ڈائلاگز لکھے ہوئے ہیں کہ آدم تو مجھ سے کمتر ہے، یہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، یہ ہے وہ ہے. بھئی ایک کام پہلے سے ہی پتا ہونا ہی ہونا ہے، تو اس پہ بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا. اور اگر اسے بعد میں پتا چلا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈیسیژن کرتے وقت تو وہ آزاد تھا، کیونکہ اسے تو بعد میں پتا چل رہا ہے کہ یہ سجدہ میں نے کر لیا. تو اس سوال سے ہی یزداں نے ابلیس کو پھنسا لیا. یزداں نے کیا کہا ہے؟ کب کھلا تجھ پر یہ راز انکار سے پہلے کے بعد. تو وہ جواب دیتا ہے، وہ کہتا ہے بعد اے تیری تجلی سے کمالات وجود. یہ تو صرف تعریفی انداز ہے، اصل آنسر ہے بعد. یعنی ایک لفظ ابلیس نے کہا کہ مجھے یہ بعد میں پتا چلا، اصل میں جب میں کر بیٹھا ہوں نا یہ حرکت، تو تیری تجلی سے کمالات وجود کے، یعنی تیرے نور سے ہی پوری دنیا وجود میں آئی ہے اور اتنی بہترین وجود میں آئی ہے. لیکن مجھے یہ چیز بعد میں پتا چلی ہے کہ وہ جو میں نے پہلے حرکت کی تھی نا وہ تیری مرضی سے کی تھی. تو اب یزداں نے فرشتوں کو مخاطب کیا ہے علامہ صاحب کے مطابق، اور ان سے کیا کہہ رہے ہیں وہ حقائق آپ کے ذہن میں ہوگی کہ ایک طرف یزداں ہے، ایک طرف ابلیس ہے، اور ایک طرف باقی فرشتے کھڑے ہیں. تو یزداں اب کیا کہتا ہے؟ پستی فطرت نے سکھلائی ہے یہ حجت اسے. اب یہ حجت کا لفظ غور کریں، حجت کا لفظ بڑا لاجیکلی لے کر رہے ہیں. بحث کرنا یعنی اپنا آرگومنٹ پروو کرنے کے لیے دلائل دینا. علامہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یعنی خدا نے ابلیس سے یہ کہا کہ یہ جو تو اتنا گر گیا ہے نا، یعنی اتنی گری ہوئی تیری اب سوچ اور ہستی بن گئی، پستی فطرت نے، اس گری ہوئی سوچ نے تجھے یہ دلیل سکھائی ہے، یہ جو بھی تو نے دلیل پیش کی ہے نا کہ میرے کرنے سے سارا کچھ ہو رہا ہے. یعنی جو بندہ بھی یہ سوچتا ہے کہ سب کچھ خدا کی مرضی سے ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے پستی فطرت قرار دے رہا ہے، یعنی گری ہوئی ذات. اور یہ گری ہوئی ذات کے لوگ ایسے دلیلیں پیش کرتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے. تو کہتا ہے تیری مشیت میں نہ تھا میرا سجود. یعنی ابلیس کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہی نہیں تھا، یعنی اس کے قانون میں ہی نہیں تھا کہ یہ سجدہ کرتا. تو یہ والی جو دلیل ہے یہ اس کو اس کی گری ہوئی ہستی کی وجہ سے یہ دلیل دینی پڑ رہی ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ ایکسپلین کرتا ہے کہ دے رہا ہے اپنی آزادی کو مجبوری کا نام. یعنی ابھی کہہ رہا تھا کہ مجھے بعد میں پتا چلا ہے، تو اگر پتا ہی بعد میں چلا ہے تو اس کا مطلب ہے ڈیسیژن کے ٹائم پہ یہ آزاد تھا کہ اس نے کون سا فیصلہ کرنا ہے. تو دے رہا ہے اپنی آزادی کو مجبوری کا نام. فیصلہ اس نے آزادی میں کیا ہے، فل آزاد سوچ تھی، تب تک تو اسے پتہ ہی نہیں تھا میں کیا چاہتا ہوں، اور اب اسے مجبوری کا نام دے رہا ہے. یہ کیسے؟ جیسے ظالم اپنے شعلہ سوزاں کو خود کہتا ہے دودھ. یعنی اس کے اندر تو وہ شعلہ ہے جو جلا کے رکھ دے، لیکن یہ اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ دھواں ہے خالی، یہ شعلہ نہیں. یعنی اپنے اس شعلے کو دھوئیں کا نام دے رہا ہے. یعنی اتنا فرق ڈال دیا ہے اس نے اصل میں اور بیان کرنے میں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا جواب ہے علامہ صاحب کی زبانی. اور یہ ویسے یہ جو پوئم تھی ابلیس و یزداں، یہ اس کا ملتا جلتا کانسیپٹ محی الدین نے اس سے پہلے اپنی کتاب میں بھی لکھا تھا. تو علامہ صاحب نے اس احتیاط کے تحت اس نظم کو محی الدین سے ہی منسوب کیا ہوا ہے، لیکن یہ کلام علامہ صاحب کا اپنا ہے. تو یہ یزداں اور ابلیس کے ڈائلاگز کے اندر سمجھایا گیا ہے کہ
غلط کام کر لینے کے بعد اسے اللہ کی طرف منسوب کر دینا، یہ پستی فطرت ہے، یہ تقدیر نہیں ہے، یہ ہماری گری ہوئی سوچ اور ہماری گری ہوئی ذات کا ری ایکشن ہوتا ہے۔ تو یہ تھا جی علامہ صاحب کا تقدیر کا نظریہ خدا کی زبانی جو انہوں نے ہمیں سنایا ہے۔ اچھا جی، بت خانے کے دروازے پہ سوتا ہے برہمن اور تقدیر کو روتا ہے مسلمان تہ محراب۔ یعنی چونکہ علامہ صاحب کی آڈینس میں ہندو اور مسلمان دونوں قومیں وہاں میجورٹی میں موجود تھیں، تو دونوں کو مخاطب کر رہے ہیں کہ جو برہمن ہے وہ تو بت خانے کے دروازے پہ سویا پڑا ہے، باقی عوام کے ساتھ کیا گزر رہی ہے وہ اس بارے میں بودرڈ ہی نہیں ہے۔ اسی طرح تقدیر کو روتا ہے مسلمان تہ محراب، یعنی وہ جو ہمارا ملا جو محراب کے بالکل آگے ہوتا ہے وہ بیٹھ کے ممبر پہ بیٹھ کے تقدیر کو رو رہا ہوتا ہے، دیکھیں جی امت مسلمہ کا کیا حال ہو گیا، ہمارے اوپر یہودیوں نے فلاں کر دیا، صہیونیوں نے فلاں کر دیا، فلاں نے فلاں کر دیا۔ تو اس چیز کو تقدیر کا نام دے دے کر یہ ممبروں پہ بیٹھ کے روتے ہیں۔ تو دونوں قوموں کو علامہ صاحب ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ ادھر برہمن سویا پڑا ہے، وہ بودر نہیں کر رہا، ادھر جو محراب کے اندر بیٹھا ہوا ہمارا مولوی ہے یہ تقدیر کا رونا ہمارے سامنے روئی جا رہا ہے، اور عوام ان دونوں کا شکار ہو چکی ہے۔ آگے اس کو تقدیر کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر۔ علامہ صاحب ان عوام کو اب کہہ رہے ہیں، دونوں کو، ہندو مسلمان دونوں کو، کہ نہ تو تمہیں مشرق سے بھاگنے کی یا بیزار ہونے کی ضرورت ہے کہ جناب مشرق میں حالات اچھے نہیں ہیں، اور نہ مغرب سے ڈرنے کی ضرورت ہے یا بچنے کی ضرورت ہے۔ یعنی یہ مشرق و مغرب کا کھیل نہیں ہے ان کے کہنے کے مطابق۔ اصل کیا ہے؟ فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سحر کر، یعنی فطرت ڈیمانڈ کر رہی ہے، یہ قدرت ڈیمانڈ کر رہی ہے، تمہیں سگنل دے رہی ہے ان حالات کو دیکھ کر کہ اٹھو اور اس تاریکی کو ختم کر کے ایک نئی روشنی پھیلا دو۔ اس سے اچھا موقع کیا ملے گا تمہیں اپنی ذات دکھانے کا، اپنی اس چیز کو پروو کرنے کا کہ تم تقدیر ہو اس قوم کی، تم بدلو گے اس تقدیر کو۔ اور اگر تم نہیں اٹھو گے تو وہ اوپر والے شعر میں دونوں رانگ نمبرز ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایک سویا پڑا ہے اور دوسرا رو رہا ہے۔ اور آخر میں جناب اللہ تعالیٰ کو ہی اشارہ کے طور پہ یوز کرتے ہوئے علامہ صاحب نے کہا ہے، یہ ابو الاعلیٰ موری ایک شاعر تھا، اس کی شان میں یہ علامہ صاحب نے نظم لکھی تھی۔ اس کا شعر ہے کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ تقدیر کے قاضی یعنی اللہ تعالیٰ، اس کی طرف اشارہ ہے کیونکہ تقدیر تو وہ ڈیفائن کرے گا، کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، یعنی جب سے کائنات بنی ہے اس کا رول یہی ہے۔ فتویٰ قانون کو کہتے ہیں کہ جب سے کائنات بنی ہے اللہ تعالیٰ کا ایک ہی قانون ہے، اور وہ قانون کیا ہے؟ وہ قانون ہے مکافات عمل کا۔ کوئی تقدیر اللہ تعالیٰ لکھ کے نہیں بھیجتا، ہماری تقدیریں ہمارے عمل کا مکافات ہوتی ہیں۔ جیسے ایکسپلین کیا ہے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ جرم ضعیفی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کمپرومائز کرنا، چھوٹے چھوٹی غلطیاں دیکھنا اور اگنور کرتے رہنا کہ کوئی بات نہیں، یہ تو چھوٹی سی چیز ہے، یہ ٹریفک سگنل پہ کوئی نہیں رکا تو کوئی بات نہیں، چھوٹی سی چیز ہے، دفتر آپ عادتاً لیٹ پہنچ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، تو چھوٹی سی بات ہے، وہ فلاں بندہ رشوت لیتا ہے تو بس ہم اتنا کہہ کے اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں۔ یعنی جو چیز بگڑی ہوئی ہے اس کو ایز اٹ از رہنے دینا اور اس کو اگنور کرتے رہنا۔ اس کی سزا کیا ملے گی؟ حالانکہ کہنے کو یہ چھوٹی چیز ہے، مرگ مفاجات، عام طور پہ کہ جانوروں کی طرح پھر قتل کیا جاتا ہے ایسی قوموں کو۔ یعنی آپ دیکھ لیں کہ جن قوموں کے اوپر دوسری قومیں سوار ہوئی ہیں کہ ان کا پھر کیسے قتل عام کیا گیا ہے۔ تو علامہ صاحب نے کہا کہ یہ اس لیے ہوا ہے کہ یہ اس سے پہلے جرم ضعیفی کیا کرتے تھے، تو یعنی جرم پہلے کیا لوگوں نے اور اس کی سزا موت کی شکل میں ان پر وارد ہوئی۔ تو یہ جو مرگ مفاجات آئی یہ ان کے اپنے جرم کی وجہ سے تھی۔ اس کو علامہ صاحب، اس مکافات عمل کو تقدیر کا فتویٰ کہتے ہیں۔ تو علامہ صاحب کے نزدیک تقدیر ہے مکافات عمل۔ آج ہم نے ویسے تو علامہ صاحب کا تقدیر کے اوپر اس سے زیادہ کلام ہے جو بھی پڑھا ہوا ہے، جو میں چونکہ ایک خاص لینتھ ہے جس سے آگے ہم نہیں جانا چاہ رہے تھے، یعنی جتنا ہم نے اشعار دیکھے جس میں مقدر یا تقدیر کا لفظ آیا ہے یہ کم ابھی دیکھے ہیں، جو رہتے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ تو شاید ہم اس کا سیشن 2 بھی کر لیں گے اسی ٹاپک کے اوپر کسی دن۔
لیکن جتنا آج ہم نے ڈسکس کیا اس کے مطابق علامہ صاحب اپنی فلسفی کے اندر تقدیر کے مکافات عمل کے قائل ہیں، اس تقدیر کے قائل نہیں نظر آتے جسے ہمیں عمومی طور پہ تقدیر کہا جاتا ہے، یعنی زندگی میں ہونے والے تمام اچھے برے اعمال کو نصیبوں کا نام دے کر اور نصیبوں کو پہلے سے لکھے ہوئے نصیبوں کا نام دے کر اپنے آپ کو مطمئن کر لینا، یہ علامہ صاحب کی فلسفی میں نہیں ہے۔ میں نے اپنے ارد گرد بہت سارے، یہ اپنا ذاتی ایکسپیرینس بھی شیئر کر رہا ہوں، علامہ صاحب تو بہت بڑے انسان اور بڑا ویژن رکھتے تھے، لیکن ہمارے جیسے کم فہم لوگ بھی اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، تو میں اپنے ارد گرد دیکھتا ہوں کہ لوگوں کے نا سورس آف انکم کم ہے، یعنی اگر ہم مالی حالات کی بات کریں نا تو میرے ارد گرد بہت سارے لوگ ہیں جن کا سورس آف انکم کم ہے، اور فرض کریں ایک بندہ ہے اس کی سیلری بہت کم ہے، تو وہ سارا دن نا کم سیلری اور زیادہ مہنگائی کا شکوہ کرتا نظر آتا ہے، یعنی تقریباً روز ایسے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے۔ یقین کریں اس کے اندر انرجی ہے، اس کی عمر ہے، وہ یہ نہیں کرتا کہ دو تین کام کرنا شروع کر دے، وہ کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے۔ میں دیکھتا ہوں اپنے ارد گرد خواتین و حضرات کو کہ ان کے اندر انرجی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت دی ہے، ان کی ابھی عمر ہے کام کرنے کی، وہ اٹھ کے جا کے اس سے 3 گنا زیادہ کما سکتے ہیں، لیکن اس طرف نہیں جا رہے۔ اس کے بدلے میں کیا کہ جی میری تو سیلری اتنی ہے، اس میں گزارا نہیں ہوتا۔ مجھے ایک مثال سے میں اس کو ختم کرنا چاہوں گا کہ میں فیصل آباد میں ایک دفعہ ایک پروجیکٹ کر رہا تھا، تو ایک ایگریکلچر یونیورسٹی کا کوئی پروجیکٹ تھا، تو وہاں اندر ایک کلرک تھے جن سے میری اکثر ملاقات ہوتی تھی، تو میں اپنے کچھ عرصہ بیچ میں میرے پاس گاڑی نہیں تھی، تو ایک گھر کے پاس سے آٹو لیتا تھا اور وہاں یونیورسٹی ڈراپ ہوتا تھا۔ ایک دن میں آٹو میں بیٹھا تو وہ جو کلرک تھا نا وہی آٹو چلا رہا تھا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو تو میں نے یونیورسٹی میں دیکھا، کہتا جی سر میری 2 بجے تک وہاں جاب ہوتی ہے، تو اس کے بعد میں رکشہ چلاتا ہوں۔ تو میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، یہ تو آپ تو کمال کر رہے ہیں۔ کہتا سر صاف سی بات ہے، وہاں اتنی تنخواہ ہے جو بھی اس نے مجھے بتائی تھوڑی سی، اس سے گزارا نہیں ہوتا، تو بچے ہیں ان کی خواہشات ہیں، تو میں ان کی خواہشات نہیں مار سکتا، اس لیے میں ڈبل محنت کر لیتا ہوں۔ تو وہ خیر رستے میں یہ بات ہو رہی تو میں بڑا امپریس ہوا کہ میں اس وقت ایک ہی کام کرتا تھا، لیکن وہ جو میرے سامنے ایک رکشہ چلانے والا انسان تھا، وہ صبح میں اسی یونیورسٹی میں کلرک کی جاب کرتا تھا اور 2 بجے کے بعد رکشہ چلاتا تھا۔ ایک دن شام کو 6-7 بجے میں کسی ایک سٹاپ پہ اترا اور پیدل گھر جا رہا ہوں، تو راستے میں ایک درزی کی دکان تھی، رات 9 بجے کا وقت ہوگا، وہاں وہی کلرک بیٹھ کے کپڑے سی رہا تھا۔ تو میں نے اس سے کچھ نہیں کہا، میں اسے دیکھ کے گزر گیا اسمائل دے کر، یعنی وہ 2 بجے سے لے کر 6-7 بجے تک رکشہ چلاتا تھا، اور اس کے بعد ایک درزی کے پاس بیٹھ کر 2-3 سوٹ رات کے سلائی کر دیتا ہوگا یا جتنے بھی، اور ایک 3rd سورس آف انکم پہ بھی کام کرتا تھا۔ میرے لیے ان دنوں وہ بندہ یقین کریں دنیا کا سب سے بڑا موٹیویشنل اسپیکر تھا، کیونکہ اسے اسپیک کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی اور اس نے میرے اندر انرجی ٹرانسفر کر دی کہ بھائی اگر آپ کو اپنے حالات بہتر کرنے ہیں تو 2-3 کام کر لیں بجائے بیٹھ کے مہنگائی کا شکوہ کرنے کے۔ تو یہی فلسفی علامہ صاحب کی شاعری سے نظر آتی ہے کہ بھائی اگر آپ کے اندر ہے نا تو آپ اٹھیں اور جا کے بدل دیں اس تاریکی کو، ورنہ بیٹھ کے تاریکی کا شکوہ کرتے رہیں گے تو ساری زندگی آپ شکووں میں ہی لگے رہیں گے اور اس کو تقدیر کا نام دیتے رہیں گے۔